TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے ماں ہوتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی بچی کو زہر دے دیا تھا۔ چونکہ نہیں، میں نے قاتلہ بننے کے لیے ایسا نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی جذباتی واقعہ میری راہ میں حائل تھا۔ بس یہ میری سمجھ کی معمولی سی غلطی تھی جس نے مجھے 7 دن 7 راتیں دسمبر کے سرد ترین دنوں میں ہسپتال کے ٹھنڈے برآمدے میں ٹہلایا۔ میرے شوہر بینک میں ملازم تھے۔ ان دنوں ان کا مینیجر چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ میرے شوہر اس کی جگہ کام کر رہے تھے۔ کام کی زیادتی سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کے مستقل پیٹ درد کے علاج کے لیے کچھ تیز بو والی دوائیں دی ہوئی تھیں۔ اتفاق سے ایک صبح جلدی اٹھنے کی وجہ سے میری بچی کو سردی لگ گئی۔ میں نے اسے گرم کپڑے پہنائے، اونی ٹوپی کانوں تک لپیٹی اور باہر دھوپ میں آ بیٹھی۔ شاید 12 بجے تک میں اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ بیبی کی دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ نوکر کو آواز دے کر دوا منگوائی۔ سامنے اخبار کھلا پڑا تھا۔ میری نظریں اس کی ایک بات تصویر خبر کا طواف کر رہی تھی۔ بے خیالی میں نوکر کے ہاتھ سے دوا لی، چمچے میں ڈالی اور بیبی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ میں اونڈیل لی۔ دوا کا کچھ حصہ اس کے منہ سے بہہ گیا تو جھٹ سے دوسرا چمچ اس کے منہ میں زبردستی ڈال دیا۔ اس کا منہ تولیے سے پونچھ کر اخبار اٹھا لیا۔ بچی غیر معمولی طور پر چلا رہی تھی اور میں ایک دم چونک گئی۔ اس نے ہچکی کے ساتھ الٹی کر دی۔ میں نے جھک کر غور سے دیکھا، اس کے نازک ہونٹوں پر چھالے سے ابھر آئے تھے۔ کانپتی آواز سے میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے نوکر کو پکارا اور دوا کی شیشی پھر لانے کو کہا۔ شیشی دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے تارے ٹوٹنے لگے۔ یہ تو میرے شوہر کے پیٹ کے کیڑے مارنے والی دوا تھی۔ اس دوا کو بڑے آدمی پانی میں صرف چند قطرے حل کر کے پی سکتے ہیں۔ اس انکشاف کے بعد میری کیا حالت ہوئی اسے صحیح طور پر بتانا ممکن ہی نہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں بالکل پاگل ہو گئی۔ میں نے اپنی بیبی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور جیسے تیسے رکشہ روک کر سیدھی بینک پہنچی۔ اسی وقت مجھے لگ رہا تھا کہ اگر 1 سیکنڈ اور اپنے شوہر کے پاس نہ پہنچ سکی تو بیبی سے پہلے میں مر جاؤں گی۔ بینک پہنچتی ہوئی میں ایسے ڈرامائی انداز سے حال سے گزری کہ وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ ان بیچاروں نے مجھے کب پہلے دیکھا تھا؟ جو میلی ساڑی میں نیم جان بچی کو ہاتھ پر روتی ہوئی اٹھا کر بھاگنا ان کے لیے کتنی حیرت کی بات تھی۔ ایک مجمع میرے گرد اکٹھا ہونے لگا۔ میرے شوہر کمرے سے نکل آئے۔ انہیں کسی نے بتایا کہ ایک پاگل عورت بینک میں گھس آئی ہے۔ ان کے قدم بھی پل بھر کے لیے لڑکھڑائے۔ انہیں دیکھ کر میں بچوں کی طرح بلک پڑی۔ میں نے آپ کی دوا بیبی کو پلا دی۔ یہ لفظ ان تک پہنچے اور مجھے لگا جیسے اب یہ غم میرا نہیں میرے ساتھی کا بھی ہے، جس نے لپک کر میرے ہاتھ سے بیبی کو لیا اور مجھے دوسرے ہاتھ سے سنبھالتا باہر کی طرف لپکا۔ ہم دونوں اسی حالت میں رکشے پر اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹروں نے بچی کو دیکھ کر مایوسی سے سر ہلا دیا کہ اب اس کا آخری دم ہے، کیوں ننھی جان کو اذیت دیتے ہو؟ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنی جان دے کر اپنی گڑیا کو بچا لیتی۔ بچی کی سانس بالکل مدھم ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے خدا جانے ڈاکٹروں سے کیا کہا کیا سنا۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے طور پر اس کیس کو دیکھنے کی حامی بھر لی۔ اسے انجیکشن دیا اور اس کے منہ میں پائپ لگا کر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ ننھی سی جان سڑ لاشی کی طرح بے حس و حرکت پڑی تھی۔ صرف اس کے سانس لینے سے میری امید کی ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ 24 گھنٹے ہم ڈاکٹر کی اس مسلسل جدوجہد کے سہارے اس کے بستر سے لگے بیٹھے رہے۔ ہم دونوں میاں بیوی کی لب پر ایک دعا تھی، اے اللہ معجزہ دکھا دے۔ میری تو عقل اور حواس بالکل مفلوج ہو کر رہ گئے۔ رہ کر ایک ہی خیال آتا، اللہ میری اس معمولی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا میری بچی کو کیوں مل رہی ہے؟ ایک پل کو پلک سے پلک نہ ملتی۔ میرے شوہر 2 گھڑی آرام کے لیے کہتے تو میں ایسی حیران نظروں سے انہیں دیکھتی کہ وہ سر جھکا کر کمرے سے نکل جاتے۔ اللہ کو میری اس بیچارگی پر رحم آ گیا اور میری غلطی کو ناسور نہ بننے دیا۔ 16 گھنٹے کی جان لیوا کشمکش کے بعد ڈاکٹر نے میرے شوہر کے شانے تھپ تھپا کر خوشخبری دی کہ خدا نے آپ کی دعائیں اور میری محنت رائیگاں نہیں جانے دی۔ مت پوچھئے اس دل کی کیا حالت ہوئی، کبھی دیوانوں کی طرح روتی اور کبھی خود ہی زور زور سے ہنسنے لگتی۔ اس اعصابی تناؤ کے بعد مجھ پر گہری آلودگی طاری ہو گئی۔
گھر آنے کے بعد میرے شوہر نوکر پر برس پڑے، لیکن میں نے نرمی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا غلطی اس کی نہیں میری تھی جو بغیر دیکھے بالے دوا منہ میں انڈیل دی۔ اب میری بچی تیسری جماعت کی طالبہ ہے، اب کبھی بیمار پڑتی ہے تو دوا پلاتے وقت میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں کہ کہیں اپنی زندگی کی دوسری غلطی نہ کر بیٹھوں۔